چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں ہیں، جیسے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہ پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سے درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیوں، الحمدللہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا آخری عشاء چل رہا ہے، بہت کم ایام رہ چکے ہیں رمضان کی، بہت بڑا دکھ ہے نا، عید کی اتنی خوشی نہیں جتنا رمضان جانے کا غم ہے ہمیں۔ بس یہی ہے ساتھیوں، ہم بہت زیادہ قدر کریں انشاءاللہ ان ایام کی، اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ان کے ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں انشاءاللہ تعالی، اور ہم جو اس رمضان میں ناقدری کی ہے ہم اللہ سے معافی مانگے ساتھیوں، آگے کے لیے عزائم کریں انشاءاللہ۔ یہ 7 دن رہ چکے ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس ایام ہیں انشاءاللہ ان کی قدر کریں۔ دیکھیے شب قدر ہے الحمدللہ، ان میں جاگیں، ان کی قدر کریں انشاءاللہ تعالی ساتھیوں۔ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور 83 سال کے برابر آپ کو عبادت کرنے کا ثواب ملنے والا ہے الحمدللہ ساتھیوں، تو بہت زیادہ انشاءاللہ قدردانی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک رہے گا ساتھیوں، وہ ایک حدیث ہے نا اللہ کے نبی کی، کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کرائے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اللہ کے نبی کا نام آنے پر ان پر درود نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جو بوڑھے ماں باپ پائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ اس پر اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا ساتھیوں؟ آمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ یہ ایسی حدیث ہے نا ساتھیوں، ہلا دینے والی ہے نا، کہ اللہ کے نبی کا نام آ رہا ہے، درود نہیں پڑھ رہے ہے نا، رمضان تو آ گیا، مغفرت نہیں ہوئی، اور بوڑھے ماں باپ ہے لیکن ہم پھر بھی کیا کر رہے ہیں، خدمت نہیں کر رہے اور اپنی مغفرت نہیں کرا رہے ساتھیوں۔ تو بہت زیادہ ویسی حدیث ہے، ہمیں بس بہت زیادہ ڈرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن جب ڈیٹیل میں سنیں گے انشاءاللہ تب اچھے سے سمجھ آئے گی۔ چلیے بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے ساتھیوں، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ہاں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو اللہ کے سب سے مقرب ہیں، یعنی اللہ کے سب سے قریب ہیں، ہاں آسمان سے اترے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو رہا ہے کہ آمین کہیں، ٹھیک ہے۔ آسمان سے اترے ہیں الحمدللہ، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آمین کہیں۔ آسمان کے تمام فرشتوں میں سے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہے ساتھیوں، اور زمین والوں میں سب سے مقرب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کو اللہ نے آمنے سامنے کیا، کن کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دونوں کو اللہ نے آمنے سامنے کیا۔ مقرب فرشتہ کہہ رہا ہے ہلاک ہو جائے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ آمین کہیں، اللہ اکبر ساتھیوں۔ ہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہلاک ہو جائے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ آمین کہیں، یعنی اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے۔ تو کیا وہ شخص ساتھیوں ہلاک نہ ہو جس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اللہم حفظنا منہم، جو آسمان اور زمین میں سب سے بہترین ہے وہ بد دعا کر رہے ہیں ساتھیوں۔ ہاں اللہ کے 2 مقرب ہیں، ہاں ایک نبی ہیں اور ایک فرشتے، ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بد دعا کریں؟ مگر یہ سب اللہ کروا رہے ہیں ساتھیوں، حالانکہ اللہ رحم، ہاں اللہ کا رحم اللہ کے غصے پر حاوی ہے ساتھیوں، پھر یہ بد دعا کیوں کروائی جا رہی ہے؟ ہاں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تو رحمان الرحیم ہے، پھر یہ بد دعا کیوں کروائی جا رہی ہے؟ اور کن سے؟ جو 2 بہت زیادہ مقرب ہیں اللہ کے، ایک جبرائیل علیہ السلام، ایک اللہ کے نبی ساتھیوں۔ کوئی تو بات ہے کہ جبرائیل جھنجھلا کر کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروائی، کیونکہ وہ سال بھر اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں کون؟ جبرائیل علیہ السلام سال بھر اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے گنہگار اور نافرمان بندوں کا اللہ انتظار کرتے ہیں، اور اب رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے ساری رکاوٹیں ہٹا دی، ہاں تاکہ اب تو بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، ہاں لیکن اب بھی کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے قریب بھی نہیں آ رہے ہیں، جبکہ وہ رب لوٹ کر آنے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگلے جی اور کیا ہے، انتظار کر رہا ہے اور گلے لگانے کو تیار ہے۔ زمین پکار رہی ہے کہ اللہ ان نافرمان بندوں کو ہلاک کر، ان کی نحوست کی وجہ سے میں پریشان ہوں، اور اللہ کہہ رہے ہیں اصبر اصبر، صبر کر صبر کر، ہاں اللہ اکبر۔
اللہ کی محبت کی شدت جبرائیل علیہ السلام ساتھیوں دیکھ رہے ہیں، اس لیے جھنجھلا گئے اور بددعا فرمائی۔ اللہ اکبر ساتھیوں، اللہ نے ہمیں ساتھیوں قریب کرنے کے لیے اس رمضان میں کیا نہیں کیا، کیا کیا نہیں کیا۔ ہاں، شیطان آنے سے روکتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہاں کہ اچھا میرے بندے، جو شیطان آنے سے روکتا ہے میرے پاس، ٹھیک ہے اسے سمندر میں پھینک دوں۔ نفس کو بھوکا رکھ کر کمزور کر دیا، ہاں، اور وہ جانتا ہے کہ بندہ حریص ہے، یعنی حرص کرنے والا ہے، ہاں، بہت زیادہ حریص ہے یہ نیکیوں میں، اس لیے ایک نیکی کا درجہ 70 نیکیوں کے برابر کر دیا۔ نیکیوں میں کیا بلکہ دنیا میں زیادہ حریص ہیں، ہم حرص کرتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ جائے، اس سے آگے بڑھ جائے، تو اللہ ہماری کمزوری کو جانتے ہیں کہ میرا بندہ حریص ہے، حرص والا ہے، اس لیے ایک نیکی کا درجہ 70 نیکیوں کے برابر کر دیا۔ جنت کو سجا دیا، ہاں، جنت کی کیا ہے؟ مٹی زعفران کی ہے ساتھیوں، اور گارا کستوری کا ہے۔ جنت خود پوچھ رہی ہے کہ مجھے کیوں سجایا جا رہا ہے؟ آسمانوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہے، ہاں، آسمان میں ہلچل ہے، جبکہ رمضان تو زمین والوں کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے اس ماہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے سارے خزانے کھول دیے، ہر رات کم از کم 6 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نہ روزے ایسے ہیں نہ تراویح ساتھیوں، روزے تو دیکھیں ہم گھڑیاں دیکھ دیکھ کر گزارتے ہیں، ہاں، اور تراویح تھکی تھکی ہوتی ہے، اس کے باوجود اسی مہینے میں رحمت خاصہ، مغفرت کا شاہ، آگ سے خلاصی اور شب قدر، یہ سب اللہ کا پیار ہے ساتھیوں، جو اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے بتا رہے ہیں۔ اللہ جنت سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے دروازوں کو کھول دے، حالانکہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور اللہ نے جنت کے دروازوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیا ہے ساتھیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہیں۔ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ بندوں کا دن بھی اللہ کے نام ہوگا، ہاں، اور رات بھی، یعنی رمضان آ رہا ہے، نہیں آ گیا الحمدللہ، کہ بندوں کا دن بھی اللہ کے نام ہوگا اور رات بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ آسمان میں ہلچل ہے، زمین میں ہلچل، یہ سب کیوں ہے؟ بچھڑے بندے ہاں اللہ سے مل رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی ایک تو ایسا ہو جس نے رب سے محبت کی ہو اور اس جیسا انتظار کیا ہو۔ اللہ اکبر، در حقیقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کو اس بات کا احساس تھا ساتھیوں، اور جس نے پیار کیا اسے ہی نہیں بلکہ نافرمانوں سے بھی اللہ نے پیار کیا ہے ساتھیوں، ہاں، یہ نہیں کہ میں پیار کر رہی ہوں تو اللہ مجھ سے پیار کر رہا ہے، نہیں، بلکہ نافرمانوں سے بھی اللہ پیار کر رہے ہیں، کچھ نہ دے، ہاں، کچھ نہ دے ڈالا، کس درجے پیار کیا۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاکت کی بددعا دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، اللہم حافظنا منہ ساتھیوں، کیونکہ دیکھ رہے تھے نا، وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کتنی شدت سے انتظار کر رہا ہے بندوں کا، لیکن ہاں، بندے کو رمضان مل بھی گیا، اتنی بہترین قسمت پائی ہے، اس کے باوجود بھی نافرمانی سے نہیں ہٹ رہا۔ اللہ اکبر ساتھیوں، تو اسی لیے وہ جھنجھلا گئے ہیں، وہ غصے میں آ گئے ہیں اور آ کر کہہ دیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہاں، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آمین کہیں۔ اللہم حافظنا منہ ساتھیوں، بہت ہی زیادہ یہ ڈرنے کا مقام ہے، بہت زیادہ۔ اور پھر کیا ہوا تھا ساتھیوں؟ دوسرے ممبر پر قدم رکھا، ٹھیک ہے، 3 ممبر پر قدم رکھا تھا نا، ممبر کی 3 پیڑیوں پر قدم رکھا تھا، تو دوسرے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ کس بددعا پہ؟ ہلاک ہو جائے، ہاں، وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ پہلے تو کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کہی، ہلاک ہو جائے تو آمین کہا۔ دوسرے پہ پاؤں رکھا تو کیا کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نبی کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے ساتھیوں۔ ایسا کیوں کہ ایک درود نہ پڑھنے پر وہ ہلاک ہو جائے؟ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، ہاں، جبکہ وہ زیادتی نہیں کر رہے بلکہ معاذ اللہ ہم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھیوں، ہاں۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر اگر کوئی ہم پر چھوٹا سا احسان کر دے تو ہم اس کے کتنے ممنون ہو جاتے ہیں۔ اگر اس پر کسی نے احسان کیا ہو اور جب اس کو احسان یاد آتا ہے تو وہ مسکراتا ہے اور بے خودی میں کہتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھ پر احسان کیا ہے، وقت پر میرے کام آ گیا۔ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی احسان کرنے والا ہے ساتھیوں؟ ہاں، کیسا احسان کیا کہ ایک دانے کو زمین میں دیکھے دبا دیا جاتا ہے ساتھیوں، اس کو تنہا دفن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دانا ہوتا ہے، اس کو کیا کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر سمجھا رہی ہوں آپ کو کہ ایک دانا ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے، تنہا دفن کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دانے سے قربانی لیتے ہیں، اس کو سخت زمین میں ڈالا گیا، تپش میں تپنا اور تنہا رہنا پڑا، پانی کی نمی محسوس کرنی پڑی، جب وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، جب اس کا جسم بڑھتا ہے تب جا کر ہاں کوپل نکلتی ہے،
ایک کے فنا ہونے پر 100 بالیاں اگتی ہیں اور وہ بالیاں ہوا میں جھول رہی ہیں، لہلہا رہی ہیں۔ لہلاتے بالیوں کو دیکھنے والا یہ نہیں جان سکتا کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی قربانی ہے ساتھیوں۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک بیج نے کتنا کچھ سہا ہے ساتھیوں، تبھی وہ ایک درخت بنتا ہے۔ ہاں دیکھنے والا بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ کتنا خوبصورت درخت ہے، وہ نہیں جانتا کہ کس کے پیچھے کتنی زیادہ اس کی قربانی ہے، کس کی؟ ایک دانے کی۔ اللہ اکبر ساتھیوں، اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قربانی کے لیے چنا تھا ساتھیوں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے سامنے کھڑے ہوئے، جبکہ پورا کا پورا عالم اپنے رب سے واقف تھا ساتھیوں۔ پھر پورے عالم میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی آواز اٹھی، ہاں، جو سب سے جدا اور سب سے نرالی آواز تھی۔ سوچو اس پکار کو اٹھانے والا سارے عالم نے انہیں کیسے جینے دیا ہوگا ساتھیوں؟ نہیں جینے دیا، سارے عالم نے انہیں مٹانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنے پتھر کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دھکے کھائے، چہرہ بھی خون آلود ہوا اور جوتیاں بھی خون سے رنگین ہوئی، نہ جانے کتنے غم تنہا سہے ساتھیوں۔ ہاں سورج اسی طرح غروب ہو جاتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا سورج راتوں میں بھی روشن رہتا ہے، کہ غم امت میں اس طرح رویا کرتے کہ سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی۔ کیا ہم ساتھیوں اپنے نبی کے سینے کے غم کو اور درد کا جو امت کی محبت میں تھا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہاں نہیں ساتھیوں۔ اور کیا اپنے نبی کے آنسو اور آہوں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ان کی اس قربانی پر ساروں کو دین ملا ساتھیوں۔ یتیمی اور غریبی میں پیدا ہوئے تھے اللہ کے نبی، 6 برس کی عمر میں ماں لے لی گئی۔ ہاں ہم میں سے کسی نے انہیں اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ کر روتے ہوئے نہیں دیکھا ساتھیوں۔ ان کے جذبات کو سوائے اللہ کے کسی نے نہیں دیکھا، ان کا ہر پل جینا، ہر پل تڑپنا کسی نے نہیں دیکھا۔ اپنی امت کے لیے قربانی دی، پیٹ پر پتھر باندھے، کبھی کھڑے کبھی بیٹھے کبھی لیٹے، بھوک سے بے چین ہو رہے ہیں۔ ہاں حضرت عائشہ نے ان کی کیفیت دیکھی تو پوچھا، یا نبی اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ بے چین نظر آ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ بھوک مجھے سونے نہیں دیتی۔ ایسی بھوک کسی کو لگی ہوگی ساتھیوں؟ کوئی ہے جو آج ایسا بھوکا ہوگا؟ ہاں طائف کی سفر میں پتھر کھانے لگے، ہاں ایک ایک پتھر لگتا تھا اور کئی ساری پتھر ایک ساتھ ہمارے لیے ہاں ہنستے ہوئے برداشت کر لیا اللہ کے نبی نے۔ احد کی لڑائی میں 70 صحابہ کی شہادت کا ہمیں احساس نہیں ساتھیوں؟ ان 70 صحابہ کے لیے، ان کو ایمان پر لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانی دی ہوگی، ایک ایک کو بنانے کے لیے کتنی قربانی دی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ہاں ابو جندل رضی اللہ عنہ کے لیے یہ جملے یوں ہی نہیں فرمائے کہ ایک شخص مجھے مانگا ہی دے دو، ہاں پیٹ میں کچھ نہیں، پیر میں چپل نہیں، اور مکہ کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا لگا رہے ہیں۔ 3 تاجر آئے اور ایک نے کہا یہ کون ہے، دوسرے نے کہا مجنون ہے، دیوانہ ہے، ایک نے دھکا دیا ساتھیوں۔ 3 تاجر آئے، ایک نے کیا کہا تھا یہ کون ہے، دوسرے نے کہا مجنون ہے، دیوانہ ہے، ایک نے دھکا دیا، دوسرے نے تھوکا اور تیسرے نے ان پر مٹی ڈالی۔ جب بیٹی کو خبر ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ پیالے میں پانی لے کر آئیں اور اپنے ابو کی حالت دیکھ کر بلک بلک کر روئیں۔ اللہ کے نبی بھی بیٹی کا رونا دیکھ کر روئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے پانی سے ان کا چہرہ انور دھوتے ہوئے کہا، ابو جان آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں جبکہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بیٹی صبر کر، ایک دن تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں ضرور پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سارے نبیوں کی ایک خاص دعا ہوتی ہے، آپ اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے وہ دعا مانگ لیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ دعا اپنی امت کے لیے بچا رکھی ہے جو میں قیامت کے دن مانگوں گا۔ اپنی امت کی خاطر سارے غم خود ہی سہ لیے ساتھیوں۔ اتنی محبت ایک ماں بھی اپنی اولاد سے نہیں کرتی ہوگی جتنی اللہ کے نبی نے ہم سے کی ہے ساتھیوں۔ جب مکہ کی سرزمین میں ابو جہل اللہ کے نبی کی آواز کو سنتا تو وہ لوگوں کو بلاتا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے کہ لا الہ الا اللہ کہو، سب آگ بگولا ہو جاتے ساتھیوں اور سب برا بھلا کہہ کر چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو گھور کر نہیں دیکھتے، ہاں بلکہ ان کو ابو جہل سے بھی یہ آس تھی کہ یہ بھی کلمے کا اقرار کر لیں۔ اللہ کے نبی اپنے نواسے کو اپنے سینے پر بیٹھائے ہوئے کھلا رہے ہیں، کھلاتے کھلاتے روتی بھی جا رہے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار بھی کر رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، تو پوچھنے لگی کہ کیا عجیب بات ہے۔ ہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور کہہ گئے کہ تمہاری امت ہی ان کو قتل کرے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں راضی ہوں اگرچہ میری امت کی مغفرت ہو جائے۔
کیا کہہ رہے اللہ کے نبی کہ ان کی قتل کے لیے بھی میں راضی ہوں اگرچہ میری امت کی مغفرت ہو جائے۔ بتاؤ اس سے زیادہ محبت کسی ماں نے اپنی اولاد سے کی ہوگی ساتھیوں؟ آج ہم اللہ کے نبی کے خون سے بھری ہوئی چوٹیاں بھول گئے، کیا کیا ہم ان پر ایک درود بھی نہیں بھیج سکتے؟ ہاں، اتنے بڑے ہمارے محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی ہمارا دل کانپنا چاہیے ساتھیوں۔ اپنے نبی کا نام لیتے ہوئے دل میں درد آ جائے، اور اگر درد نہ آئے تو سمجھو محبت نہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نبی پر اپنے اپنے علاقے سے درود بھیجتے ہیں اور ان کو اللہ کے نبی کے روزہ مبارک سے گھر بیٹھے جواب مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، ایسے بھی ہیں ساتھیوں۔ ایک غمگین بچہ جب اپنی ماں سے دور ہوتا ہے اور سسک کر روتا ہے تو اس کے رونے کو دیکھ کر سب کانپ جاتے ہیں۔ ہاں، ہمارے دل ایسے ہو گئے کہ ہمارے دل میں ذرا سا درد کا احساس بھی نہیں آتا ساتھیوں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے کبھی ہمیں اپنے نبی کے پیٹ کے پتھر نظر نہیں آتے اور خون سے بھری ہوئی جوتیاں نظر نہیں آتی ساتھیوں۔ سینے میں ہانڈی پکنے جیسی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اگر کسی ماں کا جوان بیٹا مر جائے تو اس کی ماں کے سینے سے بھی ہانڈی کے پکنے کی آواز نہیں آتی، چاہے وہ کتنی ہی شدت سے کیوں نہ محبت کرتی ہو۔ ہمیں تو دیکھیں صبح شام کی تسبیح ہمارے بڑوں نے بتا دی، جس کو پڑھتے ہوئے بھی ہمیں دنیا کا خیال رہتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ہمیں ہماری ضرورت کے وقت 10 روپے دے دینا چاہتے تو ہم اس کو بھی اپنا محسن تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، جس کو درود پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی کی تکالیف یاد نہیں آتی تو واقعی وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہم حافظنا منہ۔ اللہ کے نبی کی ہر تکلیف شروع ہی سے جبرائیل علیہ السلام نے دیکھی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ بددعا فرمائی ساتھیوں۔ یہ بددعا فرمائی 6 برس کی عمر سے ہی ان کو ہمارے لیے غموں کا عادی بنایا جا رہا ہے، اور وہ زیادتی نہیں کر رہے، زیادتی تو ہم کر رہے ساتھیوں۔ اگر کسی کو دیکھیں اس کی ماں کا درد ذہ یاد دلا دیا جائے، یعنی جب بچہ ہوتا ہے اس وقت جو درد ہوتا ہے، درد ذہ یاد دلا دیا جائے کہ تیری پیدائش کے وقت کیسی تڑپتی تھی، کیسی چیختی تھی، اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگیں گے۔ اور ہمارے نبی، ہاں، جنہوں نے ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی فکر کی اور اس کے لیے وہ تڑپتے رہے، اس بات پہ کیا ہمارے دل نہ روئے ساتھیوں، آنکھیں نم نہ ہوں ساتھیوں؟ ہم ایسے ہو جائیں؟ نہیں ساتھیوں، ہم ایسے نہ ہوں۔ ہاں، جب اللہ کے نبی کا نام لیا جائے تو ہمارے دل تڑپے اور درود نکلے، محبت بھرا درود نکلے، ایک احسان بھرا درود نکلے ساتھیوں۔ ہاں، انشاءاللہ پھر ہم نہیں ہلاک ہوں گے۔ ہاں، اور اگر ہمارے سینوں میں نہیں غم اٹھ رہا ہے، نہیں درد محسوس کر اللہ کے نبی کا ساتھیوں، تو بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے بہت زیادہ۔ رمضان ہے، الحمدللہ مغفرت کرانی ہے، آج شب قدر ہے، انشاءاللہ مغفرت کرانی ہے اپنی اللہ سے، اور اللہ کے نبی کا جب بھی نام آتا ہے تو پھوٹ کر رو رو کر درود پڑھے ساتھیوں انشاءاللہ۔ اور تیسرا کیا کہا تھا کہ ہاں، کہ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور ان کی خدمت نہ کرتا ہو تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق کل بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے ساتھیوں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے ساتھیوں، ہمارا درس کمپلیٹ ہوا، امید کرتی ہوں سبھی ساتھیوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔